مصنف نے کہا وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَلَا نَظْرِيًّا. شارح نے وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا اس کی تقریر کر دی. اب اس کی دوسری شک تھی وَلَا نَظْرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ. وَلَا نَظْرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ. یہ متن ہے، شارح اس کی تقریر کر رہا ہے. شارح نے کہا وَلَا نَظْرِيًّا، وَلَا نَظْرِيًّا، یہ کہہ کے عطف کی نشاندہی کر دی. کیا نظریًا کا عطف کس پر ہے؟ بدیہیًا پر. اور عطف کا قاعدہ یہ ہے معطوف علیہ کی عبارت حذف ہو جائے گی، ما قبل عبارت ساتھ لگ جائے گی. نظریًا کا عطف بدیہیًا پر، تو عبارت یوں بن جائے گی وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا نَظْرِيًّا. وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا نَظْرِيًّا. بات سمجھے؟ یہ عبارت بن جائے گی. شارح نے وہی عبارت بیان کی ہے. حاصلی عبارت جیسے پہلے بتایا تھا کہ الکل میں الف لام بے وزن مضاف الیہ کے ہے، وہی بات یہاں پر بیان کی. یعنی نہیں ہے، ہر ایک تصورات اور تصدیقات میں سے ہر ایک سے نظری. یعنی ولا نظریًا کا مطلب ہے لیسا کل فرد من التصورات و تصدیقات نظریًا، لیسا کل واحد من کل واحد من التصورات و تصدیقات نظریًا. بات سمجھے؟ ذہن میں رکھیں کہ پہلے بھی دعوے دو تھے. لیسا کل فرد من التصورات بدیہیًا، لیسا کل فرد من التصدیقات بدیہیًا. دونوں دعووں کو جمع کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اختصار مطلوب تھا. دوسرا دلیل دونوں کی ایک جیسی تھی. بات سمجھے؟ تو اس وجہ سے کیا کیا، ان دونوں دعووں کو جوڑ دیا گیا، ملا دیا گیا. یہاں پر بھی ایک دعویٰ نہیں ہے، دو دعوے ہیں. لیسا کل فرد من التصورات نظریًا، لیسا کل فرد من التصدیقات نظریًا. دو الگ الگ دعوے ہیں، ایک دعویٰ نہیں ہے. لیکن اختصار کے پیش نظر اور دلیل میں شرکت کے پیش نظر، اشتراک کے پیش نظر، ان کو کیا کیا، جوڑ دیا گیا. کہہ دیا گیا لیسا کل واحد من کل واحد من التصورات و تصدیقات نظریًا. دعوے دو الگ الگ ہیں. لیسا کل فرد من التصورات نظریًا، لیسا کل فرد من التصدیقات نظریًا. بات سمجھے نہیں؟ نہیں ہے، ہر ایک تصورات اور تصدیقات میں سے ہر ایک سے نظری. دلیل کیا ہے؟ غور کریں. اس نے کہا وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ، وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ. شارح اس دلیل کی تقریر کر رہا ہے. یہ تحلیل ہے، اور تحلیل کس کی طرف ہو رہی ہے؟ یہ تعلیل ہے کیا سے؟ استثنائی اتصالی کی جانب. لو کانا جمیع التصورات و تصدیقات نظریًا لازم الدور او التسلسل، یلزم الدور او التسلسل. استثناء رفع تعلی کا، والدور والتسلسل باطلان، لیکن الدور والتسلسل باطلان. ٹھیک ہے نا؟ استثناء رفع تعلی کا، نتیجہ رفع مقدم کا. سمجھے؟ مقدم کیا تھا؟ لو کانا جمیع التصورات و تصدیقات نظریًا، کانا جمیع التصورات و تصدیقات نظریًا، یہ مقدم تھا. تو اس کا رفع کیا ہوگا؟ لم یکن جمیع التصورات و تصدیقات نظریًا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کیا استثنائی اتصالی، جس پہ سے استثناء رفع تعلی کا، نتیجہ رفع مقدم کا. بات آپ سمجھے نہیں؟ یہ شارح نے دلیل کی تقریر کر دی. ماتن نے تو فقط اتنا کہا وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ، وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ. ہے یہ دلیل کی طرف اشارہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ دلیل کی طرف اشارہ ہے. تو علماء کی گفتگو میں بعض اوقات دلائل موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ نشاندہی موجود نہیں ہوتی. بھئی یہ قیاس اقترانی ہے یا استثنائی ہے، حملی ہے یا شرطی ہے، اس کی تفصیل نہیں ہوتی. تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اس
کی دلیل کی طرف جو اشارہ ہے، صغرا ہے، کبرا ہے، جو بھی ہے، اس کو لے کر قیاس کی تحلیل کرتے ہو، اس کی دلیل کی نشاندہی کرتے ہو، تو شارع نے تعلیل قیاس کی اور نشاندہی کیا کر دی؟ نشاندہی یہ کر دی کہ یہ قیاس اقترانی، یہ قیاس استثنائی اتصالی ہے، جس میں استثناء رفع تعلیل کا نتیجہ رفع مقدم۔ بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں، کیونکہ اگر سارے تصورات اور تصدیقات نظری لازم آئے گا دور یا تسلسل، ٹھیک ہے، لازم باطل تو ملزوم باطل، یعنی تالی باطل تو مقدم باطل، اتنی بات سمجھے۔ اب دور اور تسلسل یہ امور نظریہ ہیں، اس لیے شارع دلیل کی تقریر کرنے سے پہلے دیکھو نا، قیاس استثنائی اتصالی میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جو آپ کا کبرا ہے یعنی قضیہ اولا ہے، قضیہ اولا کے بیچ ملازمہ کا تحقق ضروری ہے، ملازمہ کا تحقق۔ پھر اگر آپ استثناء رفع تعلیل کا کرتے ہیں تو بطلان لازم پہ دلیل ضروری ہے، سمجھے؟ یہ دو باتیں قیاس استثنائی اتصالی، جب استثناء رفع تعلیل کا ہو تو یہ دو باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ مقدم اور تالی، یعنی جو کبرا ہے قضیہ اولا ہے، جو کبرا ہے قضیہ اولا ہے، مقدم اور تالی کے بیچ ملازمہ ضروری ہے۔ ایک، اگر ملازمہ واضح ہو تو اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، ملازمہ واضح نہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا، یہاں پر استثناء رفع تعلیل کا تو یہ بطلان لازم، جسے کیا بولیں گے؟ بطلان لازم۔ تو بطلان لازم اس کا بیان بھی ضروری ہے، اگر وہ بدیہی ہے تو دلائل پیش کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور اگر وہ نظری ہو تو دلائل پیش کرنے کی حاجت ہوتی ہے، بات ذہن میں رکھیں، سمجھے؟ تو اب یہاں پر اس نے کہا لو کان جمیع التصورات و تصدیقات نظریا لازم الدور او التسلسل لیکن الدور و التسلسل باطلان، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک تو ملازمہ کا بیان کرے گا، دوسرا دور و تسلسل کے بطلان کا بیان کرے گا۔ اس سے پہلے دور اور تسلسل کی وضاحت مطلوب تھی، اس لیے پہلے وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ دور بھی نظری ہے، تسلسل بھی نظری ہے۔ دور کیا ہے؟ کہا توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء من جہۃ واحدۃ، سمجھے؟ توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء من جہۃ واحدۃ، توجہ رکھنا، توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء، آ موقوف با پر، با موقوف آ پر، یہ دور ہے۔ توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء، یہ ایسی چیز پر موقوف ہو کہ وہ اس پر موقوف ہو، سمجھے بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ دور ہے، نہیں سمجھے ہو؟ اب کسی نے کہا بھئی دور تو یہ تو پایا جاتا ہے، آپ دیکھیں نا جی، زید عمر کا باپ ہے، عمر زید کا بیٹا ہے، زید کی ابوت جو ہے وہ موقوف ہے عمر کی بنوت پر، اور عمر کی بنوت موقوف ہے زید کی ابوت پر، ابوت بنوت پر موقوف ہے، بنوت ابوت پر موقوف ہے۔ اب توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء تو پایا جا رہا ہے، بات سمجھے؟ تو دور تو امور اضافیہ کے اندر موجود ہے، آپ اس کو باطل کہہ رہے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ من جہۃ واحدۃ، جہت ایک، جہت ایک، سمجھے بات؟ تو جہات مختلف ہو جائیں تو دور نہیں کہلائے گا، بات زندہ، دور تب کہلائے گا جب جہت ایک ہو، ابوت کا بنوت پر توقف اور جہت سے، بنوت کا ابوت پر توقف اور جہت سے، بات سمجھے نہیں؟ ویسے توجہ کر، بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے کہ یہاں پر دو باتوں کا بیان ضروری ہے، ایک ملازمہ کا، دوسرا بطلان لازم کا، لیکن اس سے پہلے بیچ میں آگی بات دور کی اور تسلسل کی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دور اور تسلسل کا بیان بیچ میں اس لیے کر دیا کہ یہ بیان کرنے کے بعد ملازمہ اور بطلان لازم اس کا بیان سال ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں ہم ملازمہ اور بطلان لازم پہلے بیان کر لیں گے، دور اور تسلسل کی وضاحت بعد میں کریں گے، تو یہ انتہائی دشواری بن جائے گی، بات سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا پہلے کس چیز کو بیان کیا؟ دور اور تسلسل کی وضاحت کی۔ دور کیا کہا؟ توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء من جہۃ واحدۃ، شے کا ایسی چیز پر موقوف ہونا کہ وہ اس پر موقوف ہو۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تو تحقق ہے، یہ سے تو پایا جاتا ہے، تو اس نے کہا من جہۃ واحدۃ، جہت ایک،
سمجھی بات کو؟ امر زید پر موقوف ہے، زید امر پر موقوف ہے، لیکن امر اپنے وصف میں زید پر موقوف ہے. امر باپ ہے نا، تو وہ اپنے وصف ابوت میں زید پر موقوف ہے، اور زید اپنے وجود میں امر پر موقوف ہے. ٹھیک ہے، فقط وصف بنوت میں نہیں بلکہ اپنی ذات میں. باپ نہ ہوتا تو یہی نہ ہوتا. باپ جو ہے اپنے وجود میں اپنے بیٹے پر موقوف نہیں ہے، وجود میں موقوف نہیں ہے، وصف ابوت میں موقوف ہے. جہت الگ ہے، تو جہت الگ ہو تو دور نہیں ہے. دور تب بنے گا جب جہت واحدہ. بات آپ سمجھے؟ مانا کریں وہ توقف ہے شے کا، یہ موقوف ہو اس شے پر ایک جہت سے. وجہ ہے ذہن میں رکھیں. اب بیان کرتے ہیں کہ دور کی دو قسمیں ہیں، دور مصرح، دور مضمر. دور کی دو قسمیں ہیں، دور مصرح اور دور مضمر. تعریف ہو گئی ہے، اب تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تقسیم تعریف کا تتمہ، تقسیم تعریف کا تتمہ، لہذا تقسیم کر رہے ہیں. غور کریں تقسیم کیا کی. تقسیم یہ کی کہ دور کی دو قسمیں، دور مصرح، دور مضمر. ذہن میں رکھیں کہ توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء. یہ توقف کبھی بے مرتبۃ واحدۃ ہوتا ہے، کبھی بے مرتبتین اور بے مراتب ہوتا ہے. یہ توقف بے مرتبۃ واحدۃ ہو تو دور مصرح، توقف بے مرتبتین بے مراتب ہو تو یہ دور مضمر. بات سمجھے؟ آ موقوف با پر، با موقوف آ پر، دور مصرح. آ موقوف با پر، با جا پر، جا آ پر، یا آ با پہ، با جا پہ، جا دا پہ، دا آ پہ، یہ دور مضمر. اور ذہن میں رکھیں مسرح اور مضمر وجہ تسمیہ بھی سمجھ لیں. آ با پر، با آ پر، تو اس کا دور ہونا بالکل واضح نہیں ہے، اسی لیے مسرح. آ با پر، اچھا با پر کے پاس آپ گئے تو کہا جی وہ جا پر. آپ جا کے پاس گئے، اب با کا آ پہ توقف ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو. اب پتہ چلا بھئی جا آ پر، جی تو یہ اس قدر واضح نہیں ہے جو آ با پر، با آ پر، اس میں وضاحت تھی، اس لیے اس کو دور مضمر کہا ہے. یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہے توقف، ایک ہے توقف بے مرتبۃ، ایک ہے تقدم، ایک ہے تقدم. ذہن میں رکھنا کہ شے کا توقف بے مرتبۃ واحدۃ ہو تو تقدم بے مرتبتین ہوگا. توقف بے مرتبتین ہو تو تقدم بے مراتب ثلاثہ ہوگا. سمجھی بات کو؟ یعنی توقف کا ایک مرتبہ کم ہے، تقدم کا ایک مرتبہ زیادہ ہے. یہ بھی سمجھ لو، آگے چل کے بات آئے. آ موقوف با پر، با موقوف آ پر، یہ ہے توقف شیء علامہ یتوقف علی ذالک الشیء من جہت واحدۃ بمرتبۃ واحدۃ. ایک ہی مرتبہ ہے، آ با پر موقوف، با آ پر موقوف. لیکن یہاں پر آ کا اپنے آپ پر جو تقدم ہے بے مرتبتین لازم آ رہا ہے. بات سمجھنا، آ موقوف با پر، با موقوف آ پر. آ موقوف با پر تو با کا مرتبہ آ سے پہلے، ٹھیک ہے. آ موقوف با پر تو با آ سے پہلے. اب با آ پر تو آ با سے پہلے. یہ با اس سے ایک درجہ پہلے، یہ اس سے ایک اور درجہ پہلے. کتنے درجے ہو گئے؟ 2 درجے. تو آ کا اپنے آپ پر 2 درجے تقدم لازم آ رہا ہے. جب آ با پر موقوف ہو، با آ پر موقوف ہو تو اب دور بھی مرتبۃ واحدۃ ہے لیکن تقدم بھی مرتبتین ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تقدم کے جو مرتبے ہیں دور کا ایک مرتبہ کم، دور کے جو مرتبے ہیں تقدم کا ایک مرتبہ زیادہ. یہ ثابت ہے. آ موقوف با پر، با جا پر، جا آ پر، یہ دور بے مرتبتین ہے. آ موقوف با پر، با جا پر، جا آ پر، دور بے مرتبتین. لیکن تقدم کیا ہے؟ بے مراتب ثلاث ہے. کیسے؟ آ با پر تو با اس پر ایک درجہ پہلے، ٹھیک ہے. با جا پر
جا آ پر 2 درجہ پہلے، جا آ پر یہ اس سے 3 درجہ پہلے، دور بمرتبتین تقدم بمراتب ثلاث۔ بات آپ سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال یہ دور ہے مسرہ، پھر ہے دور مزمر۔ دور مسرہ میں دور بمرتبتین واحدتن ہوتا ہے، تقدم بمرتبتین ہوتا ہے۔ دور مزمر میں دور جو ہے بمرتبتین ہوتا ہے، بمراتب ثلاث ہوتا ہے، بمراتب اربع ہوتا ہے۔ جتنے بھی درجے ہوں دور کے، تقدم کا ایک درجہ اضافی ہوگا، ایک جمع کر کے جو نکلے گا نتیجہ وہ تقدم کا درجہ بنے، اس میں سے ایک منفی کر لیں تو وہ دور کا درجہ بنے۔ بات سمجھے ہو؟ یا ایک مرتبہ سے جیسا کہ موقوف ہو آ با پر بالعکس، یعنی آ با پر با آ پر، ٹھیک ہے؟ یا کئی مراتب، اب یہاں پر بمراتب سے مراد ما فوق الواحد ہے، سمجھے بات کو؟ جیسا کہ موقوف ہو آ با پر با جا پر اور جا آ، سمجھے نہیں بات؟ تو یہ ہوگا دور بمرتبتین ہے لیکن تقدم و شیء علی نفسی بمراتب ثلاث ہے۔ بات سمجھے؟ یہ بیان ہو گیا دور کا۔ تسلسل کس کو کہتے ہیں؟ کہا ترتب امور غیر متناہیۃ، ترتب امور غیر متناہیۃ، امور غیر متناہیہ کا ترتب یہ تسلسل ہے۔ امور غیر متناہیہ کا ترتب یہ تسلسل ہے، مانا کریں، اور تسلسل ہے، ترتب ہے امور غیر متناہیہ۔ غور کریں کہ کبرا پہلے بیان ہوا، اب واللازم واتر یہ استثناء ہے، ٹھیک ہے؟ یہ استثناء ہے، اس کے بعد ملازمہ کی اور بطلان لازم کی تقریر کرتے ہیں۔ یہ بیچ میں انہوں نے دور و تسلسل کی وضاحت کر دی۔ اور لازم باطل ہے، اس کی مثل ہے، یعنی ثانی باطل تو مقدم باطل، استثناء رفع تعلی کا نتیجہ رفع مقدم۔ بات سمجھے؟ اب دو چیزیں آپ کی آپ کے سامنے ہیں، اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو ذہن میں رکھیں آپ کی دلیل تام ہے۔ اول ملازمہ ثانی بطلان لازم، اول ملازمہ ثانی بطلان لازم۔ پہلے ملازمہ کی بات کر رہے ہیں۔ ملازمہ کیا تھا؟ بات پہ دھیان دینا۔ ملازمہ یہ کہ یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے، تالی مقدم کو لازم ہے، یہ بیان کریں گے۔ بات پہ دھیان دیں۔ کیسے؟ کہا کہ لو کان جمیع التصورات و تصدیقات نظریا لا دارا او تسلسل، لو کان جمیع التصورات و تصدیقات نظریا لا دارا او تسلسل۔ توجہ ہے؟ غور کریں، یہ ملازمہ کی تقریر سمجھیں۔ لو کان جمیع التصورات و تصدیقات نظریا، اگر سارے نظری ہوں تو لازمی بات ہے اس کا ہر فرد نظر فکر پر موقوف ہے، ٹھیک ہے؟ امر آخر پر موقوف ہے، ایسا نہیں ہے؟ نظری ہے ہی وہ کہ جو نظر فکر کے ذریعے کسی اور سے حاصل ہو، تو اب تصور کا ہر فرد، تصدیق کا ہر فرد وہ نظر فکر کے ذریعے کسی اور سے حاصل ہوگا، تو وہ امر آخر پر موقوف ہوا نہ ہوا؟ جب وہ امر آخر پر موقوف ہوا، وہ امر آخر آگے پھر نظریے وہ لازمی طور پہ کسی اور پر موقوف ہوگا، وہ جس پر موقوف ہوگا تم نے وہ بھی نظری مانا ہوگا، وہ بھی کس پر موقوف ہوگا۔ اب یہ آگے چلتے جاؤ گے تو تسلسل ہے، واپس لوٹو گے تو دور ہے۔ ابھی ہم نے باطل کی بات نہیں کی، ہم فقط کبرا کی بات کر رہے ہیں، قضیہ اولا کی بات کر رہے ہیں، ملازمہ کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قضیہ جو اولا ہے، جو کبرا ہے، یہ متصلہ لزومیہ ہے، تالی مقدم کو لازم ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ہم نے کہا لو کان جمیع التصورات و تصدیقات نظریا لا دارا و تسلسل، کیوں؟ اس لیے کہ ہر تصور اور ہر تصدیق نظری ہے، نظری ہے تو لازمی طور پہ کسی اور پر موقوف، یا کسی اور پر موقوف، جس پر موقوف وہ پھر نظری، وہ کسی اور پر موقوف، جس پر موقوف تو وہ بھی نظری، وہ کسی اور پر موقوف، تو یوں آگے جاؤ گے تو تسلسل ہے، واپس لوٹو گے تو دور ہے۔ سو ماننا پڑے گا کہ لو کان جمیع التصورات و تصدیقات نظری لا دارا و تسلسل۔ سمجھے بات کو؟ تو آپ کا جو کبرا ہے، اس کا جو ملازمہ ہے وہ ثابت ہو چکا، ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال ملازمہ اس لیے کہ اس تقدیر پر لو کان جمیع التصورات و تصدیقات نظریہ،
جب ہم ارادہ کریں ان دونوں میں سے کون دونوں تصورات سے کسی چیز کی تحصیل کا تو ضروری ہے کہ ہو اس کا حصول کسی اور علم سے اور وہ دوسرا علم بھی نظری ہے تو ہوگا حصول اس کا کسی اور علم سے اور کھینچتا چلا حلم مجرہ. ٹھیک ہے تو یاد چلے گا سلسلہ اکتساب غیر نہایت تک بھائی ٹھیک ہے تو ترتب امور غیر متناہیت الف با پر با جیم جا پر جا دا پر یوں آگے سلسلہ چلے اور وہ تسلسل ہے یا لوٹے گا لازمہ ہے دور یا آپ کا کبرا یعنی ملازمہ اس کا بیان ہو. سمجھے بات کو. اب بات آ گئی بطلان لازم کی کہ دور بھی باطل تسلسل بھی باطل. دور بھی باطل اور تسلسل بھی باطل. دور باطل دور باطل تسلسل باطل. اس کی تقریر یوں کی کہ اگر کسی شے کی تحصیل بذریعہ دور یا تسلسل ہو تو تحصیل ممتنع ہے. اگر کسی شے کی تحصیل ہے بذریعہ دور یا تسلسل ہو تو تحصیل ممتنع ہے. اگر کسی شے کی تحصیل بذریعہ دور یا تسلسل ہو تو تحصیل ممتنع ہے. حالانکہ تحصیل تو پائی جا رہی ہے تو پھر یہ اس کا بطلان خود بخود ثابت ہو جائے گا. اب یہ سمجھو کہ ممتنع کیسے ہے. کسی شے کا اصول کسی شے کی تحصیل بذریعہ دور ہو بذریعہ تسلسل ہو تو تحصیل ممتنع ہے. کیسے؟ بطری کے دور سمجھو. بذریعہ کے دور اس لیے ممتنع ہے کہ اگر کسی شے کی تحصیل بذریعہ دور ہو آ موقوف با پر با موقوف آ پر یا با موقوف جا پر اور جا موقوف آ پر تو اب توقف شیء علی نفسی توقف شیء علی ما یتوقف علی ذلک شیء ذہن میں رکھیں دھیان رکھیں. آ موقوف با پر تو با کا حصول آ سے پہلے با موقوف آ پر با موقوف آ پر تو آ کا حصول با سے پہلے با کا حصول آ سے پہلے آ کا حصول با سے پہلے تو آ کا حصول آ سے پہلے آ کا حصول آ سے پہلے شے کا اپنے آپ سے پہلے حصول لازم آئے گا. شے کا اور دو مرتبہ یعنی وہ تقدم دو مرتبہ پہلے آپ کو بتا چکا. توقف ایک مرتبہ ہے دور ایک مرتبہ ہے تقدم دو مرتبہ ہے. تو اب آ کا اصول اپنے آپ سے دو درجہ پہلے ہوگا. ایک درجہ یہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے. اگر دور مسرہ ہو دور مضمر ہو تو کئی درجہ پہلے. شے کا اصول اپنے آپ سے دو درجہ پہلے یا ایک درجہ پہلے یا کئی درجہ پہلے ظاہر البطلان. تو لہٰذا کسی بھی شے کی تحصیل بذریعہ دور باطل تسلسل کی بات کرتے ہیں. بات سمجھے نہیں. بہرحال بطلان لازم ہے اس لیے کہ تصور اور تصدیق کی تحصیل ہے. اگر بذریعہ کے دور اور تسلسل ہو البتہ ممتنع ہو جائے گی یہ تحصیل و اکتساب. تحصیل و اکتساب تو ہے لہٰذا اس امتناع کا بطلان یہ امتناع باطل ہے. آگے کیسے تقریر کرتے بہرحال بدری کے دور اس طریقے کو لے کے جاتا ہے اس چیز کی طرف کہ شے حاصل ہو اپنے حصول سے پہلے. کیسے؟ کیونکہ جب موقوف ہوگا با کے حصول پر اور با کے حصول پر ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ ٹھیک ہے ہوگا با کا حصول آ کے حصول پر سابق آ با پر موقوف تو با آ سے پہلے. ٹھیک ہے با آ پر موقوف تو آ با سے پہلے. والسابق علی السابق علی الشیء سابق علی ذلک الشیء. السابق علی السابق علی الشیء السابق آ علی السابق با علی الشیء آ. السابق علی السابق علی الشیء سابق علی ذلک الشیء. شے وہی ہے آ. السابق علی السابق علی الشیء سابق علی الشیء. سمجھے بات کو. تو سابق علی الشیء یہ ہو گیا سابق خود اس پر آ پر آ سابق آ پر یہ باطل ہے. اور حصول آ کا سابق با کے حصول پر اور سابق بر شے پر سابق اس شے پر سابق.
سابق بر شے پر سابق، اس شے پر سابق، ٹھیک ہے؟ تو ہوگا آ کا ہوگا آ حاصل اپنے حصول سے پہلے اور یہ محال ہے۔ اب بات یہ کہ اگر آپ کے بطور تسلسل کے ترتب امور غیر متناہیت، آ با پر با جا پر جا دا پر یہ سلسلہ امور غیر متناہیہ، اب آ کو حاصل کرنے کے لیے امور غیر متناہیہ کا استحضار ضروری ہے۔ استحضار پہ توجہ رکھنا آگے تاکہ بات اسی مطابق چلے۔ آ کے حصول کے لیے امور غیر متناہیہ کا استحضار ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بطور تسلسل، آپ کہیں کہ تاثیر بطور تسلسل، تو بطور تسلسل کا مطلب ہے کہ آ کے حصول کے لیے امور غیر متناہیہ کا استحضار، با کے حصول کے لیے امور غیر متناہیہ کا استحضار، اور انسانی ذہن میں طاقت نہیں امور غیر متناہیہ کے استحضار کی، سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا بطور تسلسل بھی تاثیر بات ہے۔ بہرحال تسلسل اس لیے کہ علم مطلوب کا حصول موقوف ہوگا اس وقت، کب؟ جب بطور تسلسل اوپر ان امور کے استحضار کی جن کی کوئی نہایت نہیں، امور غیر متناہیہ، اور استحضار ہے غیر متناہیہ کا محال ہے، موقوف پر محال ہے۔ بات سمجھے؟